آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العزت کا گھر بنا رہے تھے، جب آپ نے اللہ کا گھر بنا لیا تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے پروردگار عالم، ہم نے آپ کا گھر بنا دیا ہے، اب آپ عبادت کرنے والے کو بھیج دیجئے۔ اے پروردگار، مسجد تو ہم نے بنا دی ہے، اب آپ کسی ایسی ہستی کو بھیج دیجئے کہ جو عبادت سکھانے والی ہو۔ گویا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ، مدرسہ تو ہم نے بنا دیا ہے، اب آپ علم پڑھانے والے کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا ہے، اور ان کی دعا کو قبول کر کے اللہ رب العزت نے کائنات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام ان کی دعا کا مصداق بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کو جب آپ کو دنیا کے اندر بھیجنا مطلوب تھا تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجنے کے لیے صبح کے وقت کو متعین کیا ہے۔ صبح کے وقت آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ نے وقت صبح کا پسند کیا ہے۔ دنیا والوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ صبح کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اندھیرا ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو پیغام یہ دینا تھا کہ اے لوگو، اب اس دنیا سے کفر اور شرک کی ظلمت ختم ہو رہی ہے، اب اس دنیا سے کفر اور شرک کا اندھیرا چھٹ رہا ہے اور ہدایت کی روشنی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا صبح کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت شام کی پہاڑیوں میں روشنی دیکھی گئی ہے۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ جہاں تک وہ روشنی دیکھی گئی، نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی میں اس جگہ تک دین اسلام کو پھیلنا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کے ذریعے سے یہ دکھلا دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وہاں تک دین پھیل جائے گا، اور بعد میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین ہر پکے اور ہر کچے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت کسریٰ کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت محل کے جتنے کنگرے ٹوٹے، نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں وقت کے اتنے ہی بادشاہوں کے تاج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر آ گئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو اس دنیا سے اٹھا لیا تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا دنیا سے چلے جانا، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی بڑی حکمت تھی۔ اللہ رب العزت نے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا دیا۔ دیکھیں کہ بچے کو باپ تربیت دے کر بڑا کرتا ہے، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ کی تربیت کی وجہ سے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ کمالات عطا کرنے تھے کہ وہ کمالات دیکھ کر کوئی ان کمالات کو کسی اور کی طرف منسوب نہ کر دیں، بلکہ وہ سارے کے سارے کمالات اللہ رب العزت نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈالے ہیں کہ اس کا تو کوئی اور انسان تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، والد کا سایہ سر پر نہیں ہے، یتیم ہیں، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے، لیکن لوگوں کو ایسی مبارک زندگی عطا کی ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے مبارک نمونہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، جب میں زمزم کے کنویں پر پانی بھرنے آیا کرتی تھی تو پانی سطح زمین سے خود بخود اوپر کنارے پر آ جاتا اور میں آسانی سے پانی بھر لیا کرتی، اور جب میں واپس چلی جاتی تو پھر خود بخود پانی نیچے چلا جاتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حمل کے زمانے میں کسی بھی طرح کی تکلیف اور گرانی محسوس نہیں کی، اور اسی طرح کوئی دوسری شکایت جو ان ایام میں عموماً خواتین کو پیش آیا کرتی ہیں، میں نے ان میں سے کوئی بھی محسوس نہیں کی۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن سے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں بچوں کو پالنے کے لیے دیہاتوں کی دائیوں کے حوالے بچوں کو کر دیا جاتا تھا تاکہ بچے کھلے ماحول کے اندر پلیں بڑھیں اور وہاں کی اچھی زبان سیکھ سکیں۔ چنانچہ وہ دائیاں دیہاتوں سے جا کر بچوں کو لایا کرتی تھیں اور ان کے باپ سے اجرت لے کر ان کی پرورش کیا کرتی تھیں۔ تو اس وقت بنو سعد ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی یہی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کے گھر کے اندر بہت غربت تھی، ان کے جانور دودھ نہیں دیتے تھے، گویا قحط سالی کا سماں تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف چلیں تاکہ کوئی بچہ وہ بھی لائیں اور اس کی پرورش کرنے پر کچھ اجرت وہ بھی حاصل کر سکیں۔ جب وہ بچہ لینے کے لیے چلیں تو ان کی سواری بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی، چنانچہ ان کے قبیلے کی جو باقی عورتیں تھیں وہ تو جلدی مکہ مکرمہ پہنچ گئی اور انہوں نے امیر زادوں کو اپنی گود کے اندر لے لیا، بچوں کو پرورش کرنے کے لیے ان کے والدین سے اپنی گود کے اندر لے لیا۔ جب حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ پہنچیں تو ان کو پتہ چلا کہ امیر زادوں کے بچوں کو تو پہلی دائیاں لے کر چلی گئی ہیں، اب تو صرف ایک یتیم بچہ باقی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس کا باپ تو سر پر ہے نہیں جو اس کی تربیت کرنے میں مجھے کوئی معاوضہ دے دے گا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بچے کو دیکھ تو لوں کہ وہ بچہ کیسا ہے۔ اس وقت وہ فرماتی ہیں کہ وہ بچہ سویا ہوا تھا اور اس کے اوپر چادر تھی۔ جب میں نے چادر کو ہٹایا تو وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ فرماتی ہیں کہ اس بچے کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی کہ میرے دل نے کہا، حلیمہ تجھے مال و دولت ملے نہ ملے، جو اس بچے کی مسکراہٹیں ملیں گی وہ تیرے دل کو سکون سے بھر دیا کریں گی۔ چنانچہ میں نے بے اختیار بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب اس کو نیچے لٹانے کے لیے میرا دل نہیں کر رہا تھا، لہٰذا میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہی بچہ لے کر چلتے ہیں۔ میرے خاوند نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ فرماتی ہیں کہ اب ہم واپس اپنے گاؤں کی طرف آنے لگے۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت سواری نیچے بیٹھی تھی اور میں اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب مجھ سے آگے میرا خاوند بیٹھنا چاہتا تھا تاکہ وہ سواری کو چلائے اور ہم گھر جائیں، لیکن ایک عجیب بات پیش آئی کہ جیسے ہی میرے میاں آگے بیٹھے اور سواری کو اٹھانے کے لیے اس کی لگام ہلائی اور کھینچا تو اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کو ڈنڈے لگانے لگے مگر وہ اٹھتی ہی نہیں تھی، جبکہ پہلے وہ اشارے سے اٹھا کرتی تھی۔ چنانچہ پریشانی میں میرے خاوند نیچے آئے، جیسے ہی وہ نیچے اتر آئے سواری خود بخود اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ پھر میرے خاوند نے اس کو نیچے بٹھایا اور وہ آگے بیٹھے۔ اب پھر اس نے سواری کو اٹھانا چاہا مگر وہ پھر بیٹھی رہی۔ پھر وہ پریشانی میں نیچے اترے
تو وہ سواری کھڑی ہو گئی۔ یہی کشمکش جاری تھی کہ آگے بیٹھ کر چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو سواری چلتی نہیں، اور جب وہ نیچے اترتے ہیں تو چل پڑتی ہے۔ اس پریشانی میں میرے خاوند نے کہا، حلیمہ تم ذرا آگے بیٹھ جاؤ اور میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، شاید بوجھ کا کوئی مسئلہ ہو۔ چنانچہ جب اس نے حلیمہ کو آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا، سواری کو اٹھایا تو اس نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں اس کی پشت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہو۔ جب یہ بات تھی تو پھر بھلا وہ سواری کیسے چل سکتی تھی؟ چنانچہ کائنات کے اس صدر نشین کو آگے بٹھایا گیا اور پھر اس سواری نے چلنا شروع کیا۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری سواری نے اتنی تیزی سے بھاگنا شروع کیا کہ دوسری دائیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور میری سواری ان سے آگے نکل گئی۔